بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہیں، سر سے آج ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی مقدس برحق کتاب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیا قرآن کی موجودگی میں پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر قرآن میں تمام احکامات اور چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اپنے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیں، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی ڈاکٹر۔ شکریہ جناب گلزار صاحب۔ یہ سوال میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی روٹین کو ہی دیکھ لیں تو یہ سوال کوئی اتنا وزندار نہیں ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم میں آپ دیکھیں کہ نظام تعلیم دو بنیادوں پر چلتا ہے، کتاب اور ٹیچر۔ ہر کتاب کے ساتھ ٹیچر موجود ہوتا ہے۔ ٹیچر، کتاب کی جو اہمیت ہوتی ہے، ٹیچر کی اہمیت اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جو کتاب کو طلباء کے لیے قابل فہم بناتا ہے، ورنہ وہ کتاب یقیناً ناقابل فہم ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فطری تقاضا ہے جس کی بنیاد، جس پر اللہ جل شانہ نے نبوت کی بنیاد رکھی ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا انسانیت کی رہبری و رہنمائی کے لیے، نبی آیا ساتھ الہامی کتاب بھی آئی، اور نبی کا فرض منصبی ہی یہ تھا کہ وہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنائے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، خود جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں کھول کر جو کہ آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اب نبی نے یہ بیان کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نبی کھڑا ہو کر گفتگو کر لے، لیکچر دے دے، درس دے دے اور بات ختم کر دے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نبی جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو الفاظ کی شکل میں، تقریر کی شکل میں بیان بھی کرے اور اس کے تعمیلی تقاضے بجا لا کر لوگوں کو بتائے کہ اس حکم پر عمل اس طرح کرنا ہے۔ تو سر یہ ایک جنرل سا طریقہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن کریم یقیناً ایک مکمل کتاب ہے، لیکن مکمل کتاب جزئیات کے لحاظ سے نہیں ہے، اصول و کلیات کے لحاظ سے مکمل کتاب ہے۔ ان اصول و کلیات کی تشریح کا کام اللہ نے ہر نبی کو سونپا ہے، نبی وقت کو سونپا ہے، تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کام سونپا گیا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ اس کا نام کیا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں لیکن جن کا قرآن پاک میں ثبوت نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کلمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اور جس کو مسلمان کیا جاتا ہے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو سر قرآن پاک میں تو اس کا کہیں حکم موجود نہیں ہے۔ ایک بات اسی طرح آپ دیکھیے قرآن پاک میں نماز کا حکم موجود ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے، یہ نماز کس وقت پڑھی جانی ہے، سر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق کے معاملات قرآن پاک میں بیان ہیں، لیکن ان کا پریکٹیکل صورت کیا ہوگی، سر قرآن نے بھی تو بیان نہیں کیا۔ تو اللہ حاضر کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ قائم کی ہے سر، اور قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر کی ہے۔ وہ اسٹیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسٹیٹ کی شکل میں ان کی جزئیات کو کیسے فیلڈ کا حصہ بنایا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں سر جس کی بنیاد پر قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے نبی کی تعلیمات کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ اس لیے امام قرطبی کا ایک مشہور قول ہے کہ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن اپنی وضاحت کے لیے سنت کا محتاج ہے، سنت جو ہے وہ قرآن کی محتاج نہیں ہے۔ گلزار صاحب ایک بات اور بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماضی میں جو کتابیں، الہامی کتابیں ناقابل عمل ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے فالوورز نے اپنے انبیاء کی ان تعلیمات کو محفوظ نہیں کیا جو کہ الہامی کتاب میں تشریحات کی حیثیت رکھتی تھی، جو اس کی شرح کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب وہ شروحات نہیں رہیں، انبیاء کی تعلیمات نہ رہیں، تو پھر قوموں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق قرآن احکام، اپنا الہامی احکام میں اپنا اس میں تحریف کی، اور اس تحریف کے نتیجے میں وہ کتابیں ناقابل عمل ہو گئی۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ، اب دیکھیے، اب یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ تورات موجود ہے
لیکن موسیٰ علیہ السلام نام کی تعلیمات یہودی میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں. پھر قرآن اپنا یہودی تعلیمات جو ہیں سر، وہ یہودی روایات کے مطابق 613 احکام ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت بنی اسرائیل کو دیے تھے، اور وہ 613 احکام زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 پیجز پر آ جاتے ہیں، لیکن 800 پیج کی تورات جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کتابوں میں اضافہ بھی کیا ہے اور نبی کی تعلیمات سے انحراف بھی کیا ہے. جو عیسائیت کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جب وہ موجود نہیں ہے تو سر اپنے الہامی کتابیں ناقابل فہم ہو گئی، ناقابل عمل ہو گئی ہے. تو اس بنا پر اللہ جل شانہ نے جب نبوت کا دروازہ بند کیا تو اللہ جل شانہ نے پھر نبوت قرآن کو بھی محفوظ کیا اور سنت کو بھی محفوظ کیا. اور سر یہاں میں ایک اور وجہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن اور سنت کی حفاظت کے لیے جو زور بیان قرآن نے ظاہر کیا ہے سر، اس پر غور کرنے سے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن کہنا کیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اب دیکھیں انا حرف تاکید، نحن ضمیر مرفوع منفصل تاکید کے لیے، انا نحن نزلنا میں بھی ضمیر موجود ہے نحن کی، و انا لہ لحافظون پھر خبر پر پھر لام تاکید ہے. دیکھیں کس طرح زور بیان ہے، اور یہی زور بیان سنت کے بارے میں ہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لام حرف تاکید، قد حرف تاکید، کان دوام کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، جار مجرور کو پہلے لا کر اسوہ حسنہ جو اصل چیز ہے مبتدا اس کو آخر میں لایا. تو قرآن کا یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ اب حفاظت تعلیمات رسول اور حفاظت قرآن کا ابھی ایسا کوئی مظہر سامنے آنے والا ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آ سکا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس بنا پر ہے کہ قرآن کی فہمی کے لیے سنت فہمی ضروری تھی، حدیث فہمی ضروری تھی. اس بنا پر قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات بابرکات نے سنت کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے پاس حدیث و سنت کے نام سے وہ تمام مواد موجود ہے جو کہ 1400 سال پہلے صحابہ کے پاس موجود تھا. اس بنا پر حدیث کے ذخیرہ حدیث کی موجودگی اور قرآن و سنت کے اس تعلق اور تعلیم کے میدان میں ٹیچر اور کتاب کے تعلق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو حدیث سے انکار کی کوئی شکل نکلتی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں قرآن اور حدیث کا جو تعلق ہے اس کے متعلق بتایا. یقیناً قرآن کے پہلے شارع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب آپ کے اقوال افعال اور آپ کی حدیث کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے تو دین یقیناً ادھورا ہوگا. دین پر مکمل ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. اسلامی دین کے جو ماخذ ہیں، اول ماخذ قرآن، اس کے بعد جو سیکنڈ جو ماخذ ہے وہ حدیث مبارک ہے. اور خود قرآن ہی کہتا ہے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، جیسا کہ وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو رسول آپ کو دیں وہ لے لیں اور جس سے منع کر دیں آپ رک لیں. اور بے شمار ایسی آیتیں ہیں جہاں آتی اللہ و آتی رسول دونوں ساتھ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو احکام ہیں، جو رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرما دیں، قرآن کی سب سے بہترین شرح تو آپ ہی نے بیان کی تھی. تو اگر اس شرح کو ہم رکھ دیں تو پھر دین کیسے مکمل ہوگا؟ آج کے دور میں جو لوگ یہ حدیث پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے اعتراض یہ لا یعنی ہیں، لا معنی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم رہیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.